آج کرونا جیسے موذی مرض سے پوری قوم نبرد آزما ہے اور انشاءاللہ ہم اسے شکست دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ملک کو کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک اور بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ فروری میں جیسے آپ کو معلوم ہے سالانہ امتحانات شروع تھے اور کچھ اسکولوں میں رزلٹ دینا تھا، ابھی کچھ اسکولوں میں ابھی دے دیا گیا تھا، نیا سیشن سٹارٹ ہونا تھا۔ اچانک یہ اس موذی وبا مرض کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام اسکولوں کو بند کرنا پڑا اور نیا تعلیمی سال شروع ہی نہیں ہو سکا۔ مارچ، اپریل، مئی کے بعد جون اور جولائی میں اسکولوں کی بندش سے اس وقت ملک بھر میں لاکھوں اسکول مالکان اور 14 لاکھ سے زائد اساتذہ کرام، جن کی اکثریت خواتین کی ہے، اور 5 لاکھ سے زائد نان ٹیچنگ سٹاف اور ان کے خاندان شدید مالی اور ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بالواسطہ طور پر منسلک لاکھوں خاندان بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جن میں ہمارے پک اینڈ ڈراپ والے حضرات، کینٹین والے، اسٹیشنری والے، یونیفارم، پرنٹنگ اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شامل ہیں۔ آپ کی وساطت سے ہم نجی تعلیمی اداروں کی طرف سے حکومت سے کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، حکومت کی جانب سے ملک کے تمام تعلیمی اداروں کی 15 جولائی تک مزید بندش کا غیر دانشمندانہ فیصلہ انتہائی عجلت میں کیا گیا ہے۔ 7 مئی یعنی پرسوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے فیصلے کے مطابق 1 جون کو تمام تعلیمی ادارے کھل جانے تھے، اور ابھی 7 مئی سے 1 جون کے دوران تقریباً 23 دنوں کا وقفہ تھا، اور ان 23 دنوں میں ممکن تھا کہ صورتحال کچھ بہتر ہو جاتی۔ تو یہ اعلیٰ حکام کو چاہیے تھا، حکومت کو چاہیے تھا اس فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم آخری ہفتے تک ویٹ کر لیتے، اس کے بعد پھر اس پر صورتحال 15 مئی ایک دم 1.5 مہینہ مزید آگے بڑھانے سے جو نقصانات ہوں گے ان کا میں بھی ذکر کروں گا آگے۔ اتنے زیادہ ٹائم کے عرصے کے لیے اسکول کی بندش، میرا خیال ہے کہ ہماری ایسوسیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے، اور اس سے ملک کے تمام تعلیمی اداروں کو، بچوں کو، اساتذہ کرام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لاک ڈاؤن اور چھٹی کی وجہ سے تو تعلیمی ادارے، خاص کر نجی تعلیمی ادارے، بہت زیادہ نقصان برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ تو گزارش ہے کہ حکومت فوری طور پر اسکولوں کے لیے بیل آؤٹ اور ریلیف پیکیج کا اعلان کرے تاکہ اسکول بلڈنگ کے کرایہ جات اور اساتذہ کرام اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی تنخواہوں کا بندوبست ہو سکے۔ ملک بھر کی انتظامیہ کی جانب سے سیل کیے گئے ادارے فوری طور پر ڈی سیل کیے جائیں۔ نجی تعلیمی اداروں کو ایڈمن آفیسز کھولنے اور روزمرہ امور نپٹانے کی اجازت دی جائے۔ نجی اسکولوں کے یوٹیلیٹی بلز معاف کیے جائیں۔ ظلم تو یہ ہے کہ نجی تعلیمی اداروں کے وابڈا بل ڈومیسٹک سے ابھی کمرشل کر دیے گئے ہیں، اور بڑا ظلم یہ ہوا کہ اس کی قیمت گزشتہ 2 سال کے بقایا جات کے ساتھ وصول کی جا رہی ہے، جو لاکھوں میں بنتی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کمرشل قرار دینے کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔ ہم نے 20% کمی کا فیصلہ منوان قبول کیا۔ اب نجی اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کو پابند کیا جائے کہ وہ لازمی ماہانہ فیس فوری جمع کروائیں، ڈیفالٹرز کی فیس حکومت ادا کرے۔ ملک بھر کے ریگولیٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مارچ تا اگست بچوں کے اسکول چھوڑنے پر پابندی لگائی جائے، اور اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کے بغیر سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ سرکاری اسکولوں میں ایک بچے پر ماہانہ حکومت کا 14,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، جبکہ بہتر اور معیاری تعلیم نجی تعلیمی ادارے چند ہزار روپے میں مہیا کر رہے ہیں۔ ملک بھر کے تعلیمی بورڈز میں جمع 40 لاکھ سے زائد طلباء کی فیسوں سے
निजी तालीमी इदारों के रिलीफ के लिए रिलीफ फ़ंड कायम किए जाए। रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास प्राइवेट स्कूलों की सिक्योरिटी की मद में जमा अरबों रुपए तालीमी इदारों के रिलीफ फ़ंड में जमा कराए जाएँ। स्कूलों को कमर्शलाइजेशन के नाम पर नक्शों की फ़ीस से इस्तिस्ना करार दिया जाए, जिसकी वजह से चकवाल और दीगर ज़िलों में दर्जनों स्कूलों की बंदिश हुई। गुजारिश है कि हुकूमत इस पर फौरी एक्शन ले। स्कूलों और असातिज़ा की हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। तालीमी इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और इन माफिया जैसे अलकाबात से मुखातिब करने वालों को बेनकाब करके करार वाकई सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि असातिज़ा और स्कूल मालिकान की हौसला अफजाई हो। दीगर इदारों के नादहंदगान की तरह निजी तालीमी इदारों के नादहंदगान या डिफ़ाल्टर्स से फ़ीस रिकवरी के लिए एक मेकनिज़म बनाया जाए। आखिर में हम कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हमारे पास इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं रहेगा कि हम स्कूलों को बंद कर दें, अपने स्टाफ को फारिग कर दें और इस किस्म के मज़ीद कोई एजिटेशन में जाएं, जो कि एक उस्ताद को, तालीमी इदारे के मालिकान को ज़ेब तो नहीं देता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमें, चूँकि हमारे पास कोई सूरत हाल नहीं है, 5 महीने स्कूल बंद करने के बाद जब स्कूल, बहुत सारे स्कूल तो अभी से फॉर सेल के लिए लग गए हैं, उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। जो रिज़र्व थे वो मार्च में ख़त्म हो गए हैं, अप्रैल भी शुरू हो गया, ख़त्म हो गया, मई शुरू हो गया, इसका भी रेंट चढ़ गया बिल्डिंग का। 95% स्कूल बिल्डिंग जो है रेंट पर है। इनका रेंट देना, टीचर्स की तनख्वाहें देना, ये तकरीबन नामुमकिन हो चुका है इस वक्त। और ये 15 जुलाई नहीं, ये पता नहीं कब तक ये जाएगा। लिहाजा हम गवर्नमेंट से कोई रिलीफ पैकेज की डिमांड करते हैं, जिस मद में अभी मैंने आपसे अर्ज़ की कि लाखों अरबों रुपए उनके पास जमा है। तो ये भी एक इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी तो हुकूमत देख रही है ना। हम लोग ख़वातीन सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर ये है, शोबा हमारा प्राइवेट तालीमी इदारे। हम हर दौर में हुकूमत के शाना बशाना उनके साथ ये बेरोज़गारी के जो शदीद एक किस्म का एक हमारे सामना है, हमारे शुरू से हमारे गवर्नमेंट को, हमारे मुल्क को, उसमें हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। और इस मुश्किल वक्त में दूसरे शोबों की तरह हम भी ये उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से ना सिर्फ हमें बल्कि तमाम असातिज़ा कराम जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको, बच्चों को बचाया जाए। बहुत शुक्रिया।